السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج چیپٹر نمبر 5، اس کا نیکسٹ آرٹیکل ڈسکوری آف وائرس، کہ وائرس کی ڈسکوری کیسے ہوئی، اس کے متعلق جہاں پر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ڈسکوری آف وائرس ایٹ دا ٹائم آف لوئس پاسچر and رابرٹ کوک۔ تو لوئس پاسچر اور رابرٹ کوک اس کے پیریڈ میں وائرس referred to as poison۔ جس کو پوائزن کنسیڈر کیا جاتا تھا، پوائزن سمجھا جاتا تھا، associated with disease and death۔ یعنی ایٹ دا ٹائم آف لوئس پاسچر اور رابرٹ کوک، لوئس پاسچر اور رابرٹ کوک کے دور میں وائرس ایک پوائزن کو کہا جاتا تھا، ایسا پوائزن جس سے ڈیزیز ڈیولپ ہوتی اور ڈیتھ ہو جاتی۔ لیکن پریزنٹلی جو نوشن ہے اباؤٹ وائرس، جو وائرس کے متعلق جو آئیڈیاز وہ مختلف ہیں، انٹائرلی ڈفرینٹ آئیڈیاز ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وائرس یہ پارٹیکل آف نیوکلیک ایسڈ ہے، پارٹیکل آف نیوکلیک ایسڈ، کہ یہ نیوکلیک ایسڈ کا پارٹیکل ہے انکیسڈ ان پروٹینیشس کوٹ، encased in proteinaceous coat۔ اب ہم جو وائرس کے متعلق ہمارا جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ وائرسز نیوکلیک ایسڈ کے پارٹیکل ہوتے ہیں، یعنی جہاں اس میں ڈی این اے ہوگا، آر این اے ہوگا، اور ان کے اوپر پروٹین کا کوٹ موجود ہوتا ہے۔ اور یہ جو پارٹیکلز ہیں یہ صرف لیونگ سیلز میں ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، کین ریپروڈیوس ان لیونگ سیلز، کہ یہ لیونگ سیلز میں ریپروڈیوس ہو سکتے ہیں، اپنی تعداد کو انکریز کر سکتے ہیں، ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں۔ تو وائرس یہ پارٹیکلز آف نیوکلیک ایسڈ جن کے اوپر پروٹین کا کوٹ ہوگا اور یہ لیونگ سیلز کے اندر ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، اور یہ کاز ڈیزیزز like hepatitis,
اسمال پاکس، ایڈز، یعنی اس طرح کے جو مرض وہ کاز کر سکتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس یہ لیور کی ڈیزیز کو کہا جاتا ہے، اسمال پاکس یہ بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے، جس کو چیچک کہا جاتا ہے، اور ایڈز، یعنی اس طرح کی بیماریاں یہ کاز کر سکتے ہیں۔ اب جو وائرسز ہیں ان کی جو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں، مین ٹائپس، اس میں ایک ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ٹائپس، مین ٹائپس۔ ایک ہوگا جس کو ہم پلانٹ وائرسز کہتے ہیں، پلانٹ وائرسز یہ پلانٹ میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں، اور ایک ان کو کہا جاتا ہے اینیمل وائرسز، اینیمل وائرسز۔ اب یہ جو اینیمل وائرسز ہے اینیمل میں ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیکٹیریا میں ڈیزیز کاز کر سکتے ہیں، ان کو بیکٹیریل وائرسز کہا جاتا ہے، بیکٹیریل وائرسز، یا ان کو ایک اور نام دیا جاتا ہے بیکٹیریوفیج، بیکٹیریوفیج بھی ان کو کہا جاتا ہے، بیکٹیریوفیج۔ تو بیکٹیریوفیج کا مطلب ہوتا ہے بیکٹیریا ایٹر، ان کو بیکٹیریا ایٹر بھی کہا جاتا ہے، بیکٹیریوفیج بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ان کی خاص ٹائپس ہیں کہ ایک وائرسز وہ ہیں جو پلانٹ پر اٹیک کریں گے، پلانٹ میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں، اور ایک جو ہے وہ اینیمل پر اٹیک کرتے ہیں، اینیمل میں ڈیزیز کاز کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے بیکٹیریا اس پر اٹیک کرتے ہیں، اور جس کے نتیجے کے طور پر بیکٹیریا جو ختم ہو جاتے ہیں، برسٹ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ان کی خاص ٹائپس ہیں۔ اب جہاں پر ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے جس کو ایک لیٹن ورڈ ہے جس کو وینوم کہا جاتا ہے، لیٹن ورڈ وینوم، یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے وینوم۔ تو وینوم کا مطلب ہے پوائزنس فلوئڈ، پوائزنس فلوئڈ، اور جو وائرس کا لفظ ہے وہ وینوم سے ڈرائیو کیا گیا ہے۔ تو ورڈ وائرس is derived from وینوم۔ تو یہ وینوم سے ڈرائیو کیا گیا ہے، وینوم سے دیا گیا ہے، اور وینوم کا مطلب ہے پوائزنس فلوئڈ۔ جیسے پہلے میں نے بتایا کہ لوئس پاسچر اور رابرٹ کوک کے دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک پوائزنس فلوئڈ ہے، اور اس پوائزنس فلوئڈ کی وجہ سے ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے، اور اس ڈیزیز کے نتیجے کے طور پر ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس وقت وائرس جو ہے اس کو پوائزن خیال کیا جاتا تھا کہ ایک ایسا فلوئڈ ہے جو کہ زہریلا ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ، یہ نام رکھا گیا وائرس۔ لیکن جیسے ابھی میں نے بتایا کہ اب وائرس کے متعلق جو ہمارا آئیڈیا ہے، نوشن ہے، وہ انٹائرلی ڈفرینٹ ہے۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ وائرسز دیز آر پارٹیکلز آف نیوکلیک ایسڈ۔ تو نیوکلیک ایسڈ میں ڈی این اے آ جاتا ہے، آر این اے آ جاتا ہے،
تو کچھ وائرسز ڈی این اے وائرسز ہوتے ہیں، کچھ آر این اے وائرسز ہوتے ہیں. یعنی اگر ڈی این اے ہوگا تو ڈی این اے وائرسز ہوں گے، اگر آر این اے ہوگا تو آر این اے وائرسز ہوں گے. تو یہ لفظ جو ہے وائرس وینوم سے دیا گیا ہے. اب ایک ٹرم ہے جہاں پر وائرالوجی، تو یہ برانچ آف بیالوجی which deals with study of virus. Branch of biology which deals with study of virus. کہ یہ برانچ ہے بیالوجی کی جس میں وائرس کو اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو وائرالوجی کہا جاتا ہے، وائرالوجی. تو یہ جو چیپٹر ہے، چیپٹر نمبر 5، اس میں زیادہ تر ہم جو ڈسکشن ہوگی وہ بیکٹیریو فیج کے متعلق ہوگی، اور کچھ کامن ڈیزیزز جو وائرس کی وجہ سے انسان میں ڈیولپ ہوتی ہیں ان کے متعلق ڈسکشن ہوگی. تو اس چیپٹر میں اس کے متعلق جو ہم اسٹڈی کریں گے چیپٹر نمبر 5 میں. اب سب سے پہلی ڈیزیز یا یہ آپ کہہ لیں کہ جو وائرس ہیں ان کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیسے ہو سکتی ہے. اس کی ڈیفینیشن آف وائرس. تو جو وائرس ہیں یہ نان سیلولر انفیکٹیس انٹائٹیز ہوتے ہیں. نان سیلولر انفیکٹیس انٹائٹیز ہستی کو کہا جاتا ہے، وجود کو کہا جاتا ہے، اور انفیکٹیس یعنی جو جس کی وجہ سے انفیکشن ہوتی ہے، ایک وبائی مرض جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے جو کہ ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو ہو جاتا ہے. ایسی جو ڈیزیز ہوتی ہے اس کو انفیکٹیس کہا جاتا ہے. تو یہ نان سیلولر انفیکٹیس انٹائٹیز ہیں. contain either DNA or RNA. ان میں ڈی این اے ہوتا ہے یا آر این اے ہوتا ہے. So these are covered by, they are encased by proteinaceous coat. یعنی اس کے اوپر ایک پروٹینیشیس کوٹ ہوتا ہے، یعنی پروٹین کا بنا ہوا کوٹ ہوتا ہے جو اس کو کور کرتا ہے. اس کے اندر ڈی این اے ہوتا ہے، تو ڈی این اے کے اوپر پروٹین کا کوٹ ہوگا. اب انکیسڈ بائی پروٹینیشیس کوٹ، تو ریپروڈیوس اونلی can reproduce only in living cells. یعنی اس کی ڈیفینیشن کے 4 پارٹ بنتے ہیں. اب آپ نے اس کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے، کیونکہ اس طرح سے آپ آسانی کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. تو وائرسز آر نان سیلولر infectious entities. They contain either DNA or RNA. These are encased in proteinaceous coat. ان کے اوپر پروٹین کا کوٹ ہوتا ہے، اور یہ صرف لیونگ سیلز کے اندر ریپروڈیوس کر سکتے ہیں، اپنی تعداد کو بڑھا سکتے ہیں، ریپلیکیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اس کی ڈیفینیشن ہے وائرس کی، کہ وائرس کی ڈیفینیشن کیا ہوگی. اب جو وائرسز ہوتے ہیں
they do not have their own metabolic machinery, کہ ان کی اپنی میٹابولک مشینری نہیں ہوتی. not have their own metabolic machinery, کہ ان کی اپنی میٹابولک مشینری نہیں ہوتی. تو ان کی اپنی میٹابولک مشینری نہیں ہوتی. they use metabolic machinery of their host for their own senses, یہ اپنے باڈی پارٹس کو بنانے کے لیے اپنے ہوسٹ کی میٹابولک مشینری استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے آگے ایفیشینٹلی ٹرانسفر ٹو ادر سیلس، اور اس طرح سے آگے جو ہے وہ دوسرے سیلز میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو اس طرح سے جو اپنے جو ہوسٹ ہے اس کی میٹابولک مشینری کو استعمال کریں گے، اور میٹابولک مشینری ہوسٹ کی مدد سے اپنا ڈی این اے بنائیں گے، اپنا پروٹین کوڈ بنائیں گے، اور اس کے بعد یہ ایفیشینٹلی دوسرے سیلز تک ٹرانسفر ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے اس کے متعلق ابتدائی نالج کہ وائرسز کیا ہوتے ہیں. تو وائرسز اگر لیونگ سیلز کے باہر ہوں گے تو یہ ڈیڈ ہوں گے، دے آر ٹریٹڈ ایز ڈیڈ مٹیریل. لیکن جب یہ لیونگ باڈی کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں لیونگ کریکٹرسٹکس ڈیولپ ہو جاتی ہیں، اور یہ لیونگ تھنگس کی طرح جو ہے وہ بیہیو کرتے ہیں. اب اس سے پہلے ہم اسٹڈی کر چکے ہیں کہ سب سے پہلے پریونٹیو میئرز جس ڈیزیز کے خلاف ڈیولپ کیے گئے دیٹ واز وائرل ڈیزیز. یعنی وہ وائرل ڈیزیز تھی جس کے لیے سب سے پہلے پریونٹیو میئر ڈیولپ کیے گئے. اور وہ پرسن کون تھا؟ وہ تھا ایڈورڈ جینر. یہ پہلے چیپٹر میں آپ اس کو اسٹڈی کیا تھا 1796. تو ایڈورڈ جینر اس نے سب سے پہلے پریونٹیو میئر ڈیولپ کیا. پریونٹیو میئر افاعتی طریقہ کار اگینسٹ وائرل ڈیزیز، اسمال پاکس. تو ایڈورڈ جینر اس کا اپنا مشاہدہ تھا کہ وہ گوالن ملک میٹ یعنی جو مویشیوں سے دودھ حاصل کرتی ہیں عورتیں، ان کو ملک میٹ کہا جاتا ہے. وہ ملک میٹ جو دودھ حاصل کرتی ہیں گائے سے، ان کے ہاتھوں پر کاؤ پاکس کے زخم ہو جاتے ہیں. یعنی کاؤ میں ایک ڈیزیز ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو کاؤ پاکس کہا جاتا ہے. وہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے. تو ان کے ہاتھوں پر کاؤ پاکس کے زخم ہو جاتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ یہ تھا کہ وہ عورتیں جو گائے کا دودھ حاصل کرتی ہیں ان کو ساری عمر اسمال پاکس کا مرض نہیں ہوتا. تو اسمال پاکس یہ بھی ایک وائرل ڈیزیز ہے اور یہ انسان میں ڈیولپ ہوتی ہے. اب یہ پریونٹیو میئر افاعتی طریقہ کار یہ کیسے ڈیولپ کیا گیا؟ تو اس نے یہ کیا کہ ایک 8 years old بوائے اس کو اس ایکسپیریمنٹ کے لیے
سلیکٹ کیا گیا. تو 8 years old boy اس کو ایکسپیریمنٹ کے لیے سلیکٹ کیا گیا. اب اس نے دیا مٹیریل فرام cow pox lions on hands of milkmaids. وہاں سے مٹیریل دیا. That material was injected in this boy. Injected یا inoculated. تو وہ مٹیریل اس لڑکے کے باڈی میں داخل کیا گیا. اس کے بعد after 6 weeks تو مٹیریل دیا گیا. مٹیریل فرام اسمال پاکس لینس. تو اسمال پاکس اس کا مٹیریل دیا گیا اور اس مٹیریل کو اس لڑکے کے باڈی میں انجیکٹ کر دیا گیا اور اس لڑکے کو نو اسمال پاکس کا مرض نہیں ہوا. اب اسمال پاکس اس کے جو زخم تھے، اس کے جو لین تھے، اس کے جو ویزیکل تھے، ان کو ویزیکلز بھی کہہ سکتے ہیں. ویزیکلز تو اسمال پاکس کے جو ویزیکل تھے وہاں سے مٹیریل دیا گیا اور اس مٹیریل کو اس لڑکے کے باڈی میں داخل کر دیا گیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ آیا اس لڑکے کو اسمال پاکس کا مرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس لڑکے کو اسمال پاکس کا مرض نہیں ہوا. اور اس طرح سے یہ میتھڈ ایڈورڈ جینر نے بہت سے دوسرے لوگوں پر بھی ٹیسٹ کیا گیا، ان کو ساری زندگی اسمال پاکس کا مرض ڈیولپ نہیں ہوا. تو اس پروسیس کو لوئس پاسچر نے نام دیا ویکسینیشن کا. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل خطرناک بیماریوں کے خلاف ارلی ایج میں ویکسینیشن کی جاتی ہے. جیسے آج کل پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، تو وہ جو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں وہ ویکسینیشن کا پروسیس ہے. تو جو مٹیریل باڈی میں انجیکٹ کیا جائے گا اس کو ویکسین کہا جاتا ہے. ویکسین. اور جو ویکسین ہوتا ہے یہ ایک ایسا آپ کہہ لیں کہ مٹیریل ہے کہ جس میں ڈیڈ جرمز یا ویکنڈ جرمز ہوتے ہیں، یعنی کمزور جراثیم ہوتے ہیں یا ڈیڈ جراثیم ہوتے ہیں اس ڈیزیز کو کاز کرنے والے، لیکن جو ڈیڈ ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ان میں ڈیزیز کاز کرنے کی ایبلٹی نہیں ہوتی. تو یہ ایک بچے کے باڈی کے اندر داخل کر دیے جاتے ہیں. تو بچے کے باڈی کے اندر جب یہ ویکسین داخل کریں گے تو بچے کا باڈی اس کے خلاف اینٹی باڈیز بنانا شروع کر دیتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ویکسینیشن. تو اس طرح سے یہ ویکسینیشن کا پروسیس ڈیولپ ہوا. تو آرٹیکل جہاں پر ختم ہوتا ہے تو اگلا آرٹیکل انشاءاللہ وہ اس سے آگے ہوگا
یہ آپ کہہ دیں کہ اس کا پارٹ 1 ہوگا، پارٹ 1، تو یہ اس کا پارٹ 1 ہوگا. تو پارٹ 2 یہ انشاءاللہ ہم کل کریں گے. اللہ حافظ.